السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 52۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ ڈیک نالے کے کنارے محترم بستی سے اوپر کی طرف تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر اونچے سرکنڈوں اور جنگلی گھاس کے اندر رستم موجود تھا۔ اس کے سامنے 4 عدد لاشیں پڑی تھیں۔ 3 لاشیں کم و بیش 100 میٹر پیچھے تھیں۔ چوتھی نالے کے عین کنارے پر کیچڑ اور سہی مال گارے میں لتری ہوئی تھی۔ یہ چاروں کے چاروں افراد ابھی ابھی مرے تھے۔ چوتھا بندہ جو نالے کے عین کنارے پر موجود ابھی تک نزاع کے عالم میں جنبش کر رہا تھا، مگر اس کے بچنے کا امکان صفر تھا، کیونکہ 1 فٹ لمبے تیزدھار چھرے نے اس کی ساری انتڑیاں پیٹ سے باہر نکال دی تھی اور اس کے سینے و گردن پر تیزدھار چھرے کے تقریباً 1 درجن جان لیوا گھاؤ تھے۔ تیزدھار چھرا رستم کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی خمدار نوک سے خون ٹپک رہا تھا اور ایسا ہی خون رستم کی آنکھوں سے بھی ٹپکتا محسوس ہوتا تھا۔ یہ 4 افراد جو مرے پڑے تھے، ان میں سے 3 بابرتی پولیس والے تھے اور چوتھا نارپوری چودھریوں کا خاص کاما چھیدا تھا۔ ابھی 3-4 منٹ پہلے یہ لوگ زندہ تھے۔ انہوں نے بڑی رعونت اور قدیت کے ساتھ رستم کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، مگر جس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی وہ رکنے کے لیے نہیں نکلا تھا اور نہ ہی اسے روکا جا سکتا تھا۔ وہ بہت شفاق لوگ تھے، ان کا مد مقابل ان سے کہیں زیادہ شفاق نکلا تھا۔ اس نے 2-3 منٹ میں انہیں خاک و خون میں نہلا دیا تھا۔ 3 افراد جو پیچھے مرے پڑے تھے، ان میں سے 2 کو موزر کے فائر لگے تھے، تیسرے کے سینے کے دل کے مقام پر چھرے کا گھاؤ تھا۔ چوتھا شخص جس کے جسم پر ایسی کی وردی تھی، نالے کے کنارے جا کر قتل ہوا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور رستم نے اس کا پیچھا کر کے اسے مارا تھا۔ زیادہ وحشت سے اسی شخص کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ میانہ گاؤں کے پولیس اسٹیشن کا نکا تھانے دار مظہر چودھری تھا۔ یہ تاؤ ہے شام کا رشتہ دار بھی تھا۔ تاؤ کے پالتو کتے کی طرح حویلی میں دھملاتا پھرتا تھا۔ تاؤ کی حویلی میں رستم پر بہیمانہ تشدد کرنے میں یہ پیش تھا، اور یہ بات صرف تشدد کی نہیں تھی۔ تاؤ کی حویلی میں رستم کے بڑے ذہنی صدمے سے بھی گزرنا پڑا، ایسا صدمہ جس نے اسے بالکل ہی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ رستم کو پکڑنے کے 15-20 گھنٹے بعد ہی چودھریوں نے رستم کو اس کے قریبی دوست افندی کی دردناک موت دکھا دی تھی۔ یہ افندی وہی تھا جسے کچھ عرصہ پہلے چودھریوں نے بادامی باغ لاہور سے پکڑا تھا اور اس سے رستم کا اتا پتا پوچھتے ہوئے اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دی تھی۔ در حقیقت رستم اور چودھری کی لڑائی میں تیزی اسی واقعے کے بعد آئی تھی۔ رستم نے افندی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کا بدلہ لینے کے لیے لاہور میں چودھری بشیر کی کوٹھی پر ہلہ بولا تھا اور قادرے کے خاص ملازم شادے کی ٹانگیں توڑنے کے علاوہ اس کا لاڈلا کتا بھی مار دیا تھا۔ اب اسی افندی کو قادرے وغیرہ نے لاہور کے اسپتال سے اغوا کیا تھا اور اسے تاؤ کی حویلی پہنچایا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں پر ابھی تک پلاسٹر چڑھے ہوئے تھے۔ ان پلاسٹروں سمیت افندی کو رستم کی کوٹھی کے عین سامنے چھت سے الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ افندی ساری رات ناقابل برداشت درد سے چیختا اور کراہتا رہا۔ اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ رات افندی کے لیے نہیں، رستم کے لیے بھی زندگی کی دردناک ترین رات تھی۔ صبح دم چودھریوں نے نیم جان افندی کے منہ پر ایک بڑا شاپر چڑھا دیا تھا۔ چھت سے الٹا لٹکا ہوا افندی دم گھٹنے سے مچھلی کی طرح تڑپا مچلا اور پھر ختم ہو گیا تھا۔ ایک دلیر اور یاربا شخص کا یہ بڑا المناک انجام تھا۔ تاؤ کی کوٹھی میں پیش آنے والے سارے مناظر رستم کے حافظے پر انگاروں کی طرح پیوست تھے۔ وہ اب کسی منظر کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر ہی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ بس آگے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے میں ایک طوفان تھا۔ اس طوفان کی شدت اور اس کے پھیلاؤ کو صرف وہی جان سکتا تھا۔ کسی اور کے لیے اس کا ادراک ممکن ہی نہیں تھا۔ اس نے بڑی بے رحمی سے جانبلب ایسے ہی مظہر کی گردن پر پاؤں رکھا۔ پاؤں کے دباؤ کے سبب مظہر کے حلق سے خرخر کی بھیانک آواز نکلی۔ پھر اس کی آنکھیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ اس پار جا چکا تھا۔ ایسا ہی کا پسٹل 8-10 قدم پیچھے گرا تھا۔ رستم نے یہ پسٹل اٹھا کر قمیص کے نیچے لگایا، پھر وہ تیزی سے باقی 3 لاشوں کے پاس پہنچا۔ ارد گرد کے سرکنڈے خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کے مردہ ہاتھ میں سرکاری رائفل ابھی تک دبی ہوئی تھی۔ رستم کی جوتی کا ایک پاؤں کامے چھیدے کے پہلو میں پڑا تھا۔ رستم نے یہ پاؤں پہنا، اپنی کالی چادر اتار کر ایک طرف پھینکی۔ کامے چھیدے کی چادر خاکی رنگ کی تھی اور یہ ایک طرف سرکنڈوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ تقریباً 1 فٹ لمبے چھرے کو مقتول کی وردی سے صاف کیا اور ایک سوتی کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط سے قمیص کے نیچے رکھ لیا۔ ذرا فاصلے پر پیلے رنگ کی اونچی جنگلی داب میں 3 گھوڑے ایک ٹالی سے بندھے ہوئے تھے۔ یقیناً ان کا تعلق یہاں رستم کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں میں سے تھا۔ ذرا دیر کے رستم کے جی میں آئی کہ ان میں سے ایک گھوڑا اپنی سواری کے لیے استعمال کرے، تاہم اگلے ہی لمحے اس نے اپنا یہ خیال خود ہی رد کر دیا۔ گھوڑے کے بجائے وہ پیدل زیادہ محفوظ تھا۔ اس نے خونی نگاہ مقتولوں پر ڈالی اور اپنے لمبے بالوں کو جھٹک کر چہرے سے ہٹایا اور لہلاتے سرکنڈوں میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ آج بہت عرصے بعد وہ ایک بار پھر سراپا ڈاکو رستم سیال نظر آ رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کی رگوں میں خون کی جگہ آتشی لاوا دوڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ ہر خطرے اور ہر مسئلے سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے پہلے ایک تاریک رات کو اس کی آنکھوں میں ایک منموہنی صورت سمائی تھی۔
اس صورت کے دوپہر اس کی زندگی میں ایک انقلاب آیا تھا۔ اس نے آگ اور خون سے منہ موڑ کر پھولوں اور مسکراہٹوں کی طرف رجوع کرنا چاہا تھا۔ اس نے اپنے اندر مری ہوئی زندگی کو پھر سے زندہ کرنا چاہا تھا۔ وہ بڑی ثابت قدمی سے اپنے فیصلے پر قائم رہا تھا۔ بے پناہ صعوبتوں کے باوجود اس نے اپنے قدم نئے راستے پر جمائے رکھے تھے، لیکن آخر وہی کچھ ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ مجرم شرافت اور انسان کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کا ماضی اپنے ہزارہ ہاتھوں سے انہیں واپس کھینچ لیتا ہے۔ رستم بھی واپس کھینچ لیا گیا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ منموہنی صورت اب اس کی آنکھوں میں نہیں تھی، وہ تو زندگی کا حصہ بن چکی تھی، جسم کے اندر ایک ایک ریشے میں سما چکی تھی، مگر اسے اس صورت سے دور ہونا پڑا تھا۔ مکھیا دراج کی بستی چھوڑنے سے پہلے وہ ایک شدید ترین کشمکش سے گزرا تھا۔ آخر فیصلہ پسپائی کے حق میں ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بی بی سے کیا کہا جا رہا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بی بی نے آ کر اس سے کیا کہنا ہے۔ وہ بی بی کو اس کڑی آزمائش میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے حقیقت کو تسلیم کیا تھا اور بی بی کو محفوظ ہاتھوں میں چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ اب آگے بڑھ رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ پختہ سڑک پر تھا اور لوکل روٹ پر چلنے والی ایک کھٹارہ بس میں بیٹھا تھا۔ اس لاری نما بس میں مسافروں کے علاوہ دنیا جہاں کا اسباب بھی موجود تھا۔ پھلوں کی پیٹیاں، سبزی کی گانٹھیں، کپڑے کے تھان، مرغیاں، انڈے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بس بار بار رکتی تھی، مسافر چڑھ رہے تھے، اتر رہے تھے، بچے روتے تھے، عورتیں چلاتی تھی۔ بس کی چھت پر خبر نہیں کیا کیا چڑھایا اور اتارا جا رہا تھا۔ رستم سیال خاکی چادر میں لپٹا ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے گرد بیٹھی اور کھڑی سواریوں کو ہجوم تھا، اور یہ ہجوم اس کے لیے بہت مفید تھا۔ وہ کسی نشے باز کی طرح اپنا چہرہ چادر میں چھپائے بے سود پڑا رہا، مگر وہ ارد گرد سے بے خبر نہیں تھا۔ ہر آہٹ اور ہر آواز پر اس کے کان تھے۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا، آج جگہ جگہ پولیس کھڑی نظر آ رہی ہے، کہیں ڈاکہ شاکہ پڑا ہوگا ماسٹر صاحب۔ دوسرے نے کہا، ماسٹر یعنی ماسٹر صاحب نے مزاحیہ انداز میں کسی شاعر کا یہ قطعہ پڑھا، ادھر ناکے پہ ناکہ چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکہ چل رہا ہے، وہاں منصوبہ بندی کا ہے شور، یہاں کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ ایک جٹ ذمہ دار نے اطلاع دینے والے لہجے میں کہا، سنا ہے کاچی پور کی طرف ڈیک نالے کے کنڈے پولیس مقابلہ ہوا ہے، کئی پولیس والے مرے ہیں، آلے دوالے کی پنڈوں میں بڑی دھڑتلی مچی ہوئی ہے۔ ماسٹر صاحب بولے، پولیس والے کہاں مرتے ہیں پولیس مقابلوں میں، ایسے ہی افواہ اڑی ہوگی۔ نہیں جی، سنا ہے مرے ہیں پولیس والے۔ بس کی آخری سیٹ سے ایک دیہاتی کی آواز آئی۔ رستم کے آگے بیٹھے ہوئے ایک پگڑی والے نے دانتوں سے گنا چھیلتے ہوئے کہا، ایک ادھر مر گیا تھا، اب اس کے بدلے پتہ نہیں کتنے بے قصوروں کو اگلی دنیا دکھائیں گے یہ لوگ۔ بہت سے لوگ ایک ساتھ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ رستم اپنی جگہ ساکت بیٹھا تھا۔ تنگ سڑک کے کنارے کچے میں چند پولیس والے 2 موٹر سائیکل سواروں کے ہاتھ کھڑے کر کے تلاشی لے رہے تھے۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر 2 پولیس والے ایک پرائیویٹ کار میں دھول اڑاتے کسی گاؤں کا رخ کر رہے تھے۔ رستم کے ہونٹوں پر ایک مدھم اور زہریلی مسکراہٹ چمک گئی۔ انتقام در انتقام کا سلسلہ خوفناک شکل اختیار کر گیا تھا۔ اپنے جس دوست کی ٹانگوں کا بدلہ لینے کے لیے رستم نے شادی کی ٹانگیں توڑی تھی، اسے چودھری نے رستم کے سامنے تڑپا تڑپا کر جان سے مار دیا تھا۔ اب پولیس والے پنڈی میں زخمی ہو کر مرنے والے ساتھی کا بدلہ چکانے جوک در جوک نکلے تھے۔ اس ایک کے بدلے انہیں اپنے 3 پیٹی بھائیوں کی تازہ بتازہ لاشیں مزید اٹھانا پڑی تھی۔ دفعہ 302 ضرب 3۔ پون گھنٹے تک مزید سفر کرنے کے بعد رستم جی ٹی روڈ پر پہنچ چکا تھا۔ یہ گجرات کا علاقہ تھا۔ کسی بس پر سوار ہونے کے بجائے اس نے ایک ٹرک اڈے کا رخ کیا اور ایک ٹرک والے سے لفٹ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ٹرک راولپنڈی جا رہا تھا۔ ڈرائیور ایک صحت مند وزیر آبادی تھا۔ اس نے رستم کو اپنے ساتھ ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا لیا اور اونچی آواز میں عیسیٰ خیلوی کا گانا لگا دیا، چاند کتھا گزاری ای رات وے۔ رستم کے سر پر حقیقی معنوں میں خون سوار تھا۔ اس نے طے کیا ہوا تھا کہ راستے میں کہیں پولیس سے اس کی مدبھیڑ ہوئی تو وہ گرفتاری نہیں دے گا، مارے گا یا مر جائے گا۔ ڈیک نالے کو پار کرتے ہوئے وہ 4 قتل آج ہی کر چکا تھا۔ اب 4-6 اور بھی کر دیتا تو بات ایک ہی تھی۔ اس کے موضوع میں اب بھی 8 گولیاں موجود تھی۔ بیلٹ میں تقریباً 20 گولیاں اور لگی ہوئی تھی۔ 38 کے سرکاری پسٹل میں بھی 6 گولیاں موجود تھیں، اور پھر وہ خمدار چھرا جس سے اس نے 2 قتل کیے تھے۔ چھرے اور موضوع کا انتظام رستم محتمم بستی سے ہی کر کے چلا تھا۔ عیسیٰ خیلوی اور ملنگی کی آواز سے گونجتا ہوا یہ ٹرک راولپنڈی جا رہا تھا۔ راولپنڈی جہاں رستم کا جگری دوست زوار تھا، شہری تھی اور بہت سے دیگر جانثار تھے، لیکن رستم پنڈی نہیں جا رہا تھا، نہ وہ زوار یا کسی اور ساتھی سے ملنا چاہتا تھا۔ در حقیقت اپنے کسی جان پہچان والے سے ملنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اب پولیس اسے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دے گی۔ اس بقایا مختصر زندگی کے لیے وہ کسی کا احسان مند نہیں ہونا چاہتا تھا اور نہ کسی پیارے کو مصیبت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اب باقی کی جتنی لڑائی تھی وہ اسے تنہا لڑنا تھی۔ در حقیقت زخمی ٹانگوں والے آفندی کو چھت سے الٹا لٹکے دیکھنے کے بعد اس میں کسی اور سنگی ساتھی کو جانکنی میں دیکھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ یہ پوٹوہار کا علاقہ تھا۔ رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ گوجر خان سے تقریباً 8 کلومیٹر شمال مشرق کی طرف ایک قصبے سے
نیم روشن مکان کے دروازے پر رستم نے دستک دی۔ دروازہ کھلا۔ درمیانی عمر کے دراز قد شخص نے دروازہ کھولا۔ اس کا ایک ہاتھ کلائی پر سے کٹا ہوا تھا۔ رستم کو دیکھتے اس کے ہونٹوں سے لرزتی آواز نکلی، اوئے تم، اوئے کہاں چلا گیا تو؟ تیرا انتظار کر کر کے آنکھیں بھی دکھنے لگی۔ اس نے رستم کو اپنے مضبوط بازو میں لے لیا۔ اسی دوران میں اندر ایک دروازے کی چیخ میں حرکت پیدا ہوئی۔ 30-34 سال کی بھرے ہوئے جسم والی ایک خوش شکل عورت باہر نکلی۔ اس نے دوپٹہ اپنے سر پر درست کیا اور سین کی نیم تاریکی میں دھیان سے دیکھتے ہوئے بولی، کون ہے جی؟ گھر والا بلند آواز سے بولا، ہماری گورنمنٹ کے بھائی صاحب آئے ہیں۔ اور کون ہے؟ ساری خدائی ایک پاسے، جورو کا بھائی ایک پاسے۔ ہائے اللہ، رستم ہے! عورت تڑپ کر بولی۔ پھر وہ تیزی سے رستم کی طرف آئی اور خوشی سے چیختی ہوئی رستم سے لپٹ گئی۔ رستم کا سر جھکا کر وہ بار بار اس کا ماتھا اور سر چومنے لگی۔ رستم کے لباس کے نیچے معذور پسٹل لگے ہوئے تھے۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ بہن کو ان اشیاء کی سختی محسوس نہ ہو۔ اس نے جلدی خود کو بہن کی گرم جوش باہوں سے آزاد کرا لیا۔ میاں بیوی رستم کو تیزی سے اندر لے آئے۔ اندر بلب کی مدھم روشنی میں چارپائیوں پر ایک لڑکا لڑکی سو رہے تھے۔ لڑکا 8-9 سال کا اور لڑکی 5-6 سال کی تھی۔ لڑکی شاید پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی۔ ایک کتاب اس کے سینے پر دھری تھی، دوسری تکیے پر۔ کمرے میں آ کر رستم کی بہن اور بہنوں نے غور سے رستم کو دیکھا۔ بہن کی آنکھوں میں حیرت آمیز تشویش کا سیلاب آ گیا۔ ہائے میں مری رستم، یہ کیا ہوا؟ کیا پھر کوئی؟ نہیں آپو، نہیں، وہ تیزی سے بولا، ایسی کوئی بات نہیں۔ بس 1.5-2 ہفتوں پہلے راوی کو پل پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، کافی چوٹیں آئیں، پھر ساتھ ہی لڑائی بھی ہو گئی، اب تو کافی ٹھیک ہو گیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ رستم بھرائی ہوئی مدھم آواز میں بولا۔ ہائے اللہ، تو داغ و داغ ہو رہا ہے رستم، اتنی چوٹیں، کہیں کچھ چھپا تو نہیں رہا؟ آپو، تجھے کیا چھپاؤں گا؟ رستم نے بہن کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ او رستم، تیری آواز، کیا ہوا آواز کو؟ رستم کے بہنوں نے پوچھا۔ یہ گلے پر بھی چوٹیں آئی ہیں۔ رستم نے تھوڑی اوپر اٹھا کر چوٹیں دکھائیں۔ اب تو پھر بھی تھوڑی بہت آواز نکل رہی ہے، پہلے تو لگتا تھا کہ گونگا ہو گیا ہوں۔ بیوی جی، سالہ صاحب کو کہیں بٹھاؤ بھی، کیا اسی طرح کھڑے کھڑے 2 گھنٹے انٹرویو لوگی؟ بہن نے چونکا دوپٹے کے پلو سے رستم کا چہرہ پوچھا، پھر اس کے ساتھ والے کمرے سے کرسی گھسیٹ لائی۔ تینوں بیٹھ کے بہن کی آنکھوں میں خوشی اور دکھ کے ملے جلے آنسو تھے۔ یہ آنسو چھپانے کے لیے اور چائے پانی لانے کے لیے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ بہنوں اکرام نے بڑے دھیان سے رستم کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں تو یہاں سے کہیں نکلنے نہیں دیتے اور خود یہاں آتے نہیں ہو۔ ہم منہ اٹھا اٹھا کر تمہارا راستہ دیکھتے رہے ہیں۔ سرمد اور راشی بھی اٹھتے بیٹھتے مامو جی کرتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق تم کوئی 4 مہینے کے بعد آئے ہو۔ ہاں، اتنے تو ہو گئے ہوں گے۔ رستم نے بالوں کی لٹ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، 4 مہینے بعد آئے ہو، کافی چھوٹے چھوٹے بھی لگوا کے آئے ہو، لیکن کڑی کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے ہماری چھوٹی بھرجائی۔ رستم نے سر جھکایا۔ بہنوئی اکرام کی سوالے نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ خاموشی طویل ہوئی تو اکرام نے کہا، یار، منڈے تو شادی کے بعد چپ ہوتے ہیں، تو پہلے ہی ہو گیا ہے، کہیں شادی کر کے تو نہیں آیا؟ نہیں بھیا، اکرام شادی نہیں کی، اور کڑی وہ بھی نہیں آئی۔ اکرام گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس کے کندھے پر اپنے اکلوتے ہاتھ لا کر بولا، میں سمجھ گیا، تو حیران کرنا چاہتا ہے مجھے اور زاہدہ کو۔ کڑی ضرور تیری نظر میں ہوگی اور تو کہیں ادھر ادھر چھپا کے آیا ہے، ہم جانتے ہیں تیری یہ عادت۔ نہیں بھیا اکرام، وہ اب شاید نہیں آئے گی۔ رستم گہری سنجیدگی سے بولا، آپ نے خامخواہ ایک بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے۔ اوے تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیوں نہیں آئے گی وہ؟ یہاں تیری بہن ایک ایک دن گن کر گزار رہی ہے، تیری ووٹی کے لیے کپڑے بنائے ہیں اس نے، چادریں کاڑی ہیں، بھانڈے خریدے ہیں، وہ تو بیچاری۔ بھیا، رستم نے گھمبیر لہجے میں بہنوئی کی بات کاٹی، میں نے کہا نا، وہ نہیں آئے گی، شاید کبھی نہیں۔ پر کیوں؟ اکرام نے بہت پست آواز لیکن بڑے زور سے کہا، بس کہا ہے نا، اس کا خیال چھوڑ دو، تم بھی اور آپو بھی، بالکل چھوڑ دو، اور ہو سکے تو میرا بھی چھوڑ دو۔ اکرام کے چہرے پر زرد رنگ لہرا گیا۔ اس نے تعجب سے رستم کی طرف دیکھا۔ رستم، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ بالکل بدلے ہوئے لگتے ہو۔ کیا ہوا آخر؟ کہیں پھر؟ کچھ نہیں بھیا، رستم نے ایک بار پھر بیزاری سے کہا، تمہیں کہا ہے نا، وہ کڑی میرے ساتھ نہیں ہے، اب کوئی اور بات کرو۔ اکرام تھوڑی دیر تک الجھی ہوئی نظروں سے رستم کو دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، اچھا بہن سے کچھ نہ کہنا اس بارے میں، رو رو کر برا حال کر لے گی، پتہ نہیں کیا کیا آس لگائی ہوئی اس نے۔ اتنے میں زاہدہ ایک ٹرے میں دودھ کا گلاس رکھ کر لے آئی، ساتھ میں سوجی اور میدے سے بنے ہوئے لڈو تھے۔ رستم نے دودھ پینا شروع کیا تو وہ بے چینی سے اس کے زخم اور چوٹوں کو دیکھنے لگی۔ اس کے ملی چہرے پر کرب کے آثار تھے، اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں بھی تھیں۔ یقیناً اپنے شوہر اکرام کی طرف وہ بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ رستم کو یہ چوٹیں کسی عام ایکسیڈنٹ اور لڑائی میں لگی ہے۔
وہ اندر سے لال دوا اور روئی وغیرہ لے آئی۔ وہ رستم کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتی تھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ زخم بہت گہرے ہیں۔ اس کی کوششیں تو بہت معمولی ہے۔ رستم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں آپو، میرے پاس دوا وغیرہ ہے، میں سویرے خود لگا لوں گا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد اکرام نے کہا، رستم تم بہت تھکے ہوئے ہو، میرا خیال ہے کہ اب لیٹ جاؤ، سویرے آرام سے باتیں کریں گے۔ اس کے ساتھ اسے بیوی کو بھی اٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ اس نیم پہاڑی قصبے میں رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ رستم رنگین پایوں والے بستر پر چت لیٹا تھا، آنکھیں بند تھی، پلکوں کے کنارے نم تھے۔ اس کی آنکھوں میں میلے کا وہ منظر تھا جب اس نے جذبے کی شدت سے مغلوب ہو کر اپنا ہاتھ بیوی کی طرف بڑھایا تھا۔ ایک شدید کشمکش کے بعد بیوی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ وہ لمحے رستم کی زندگی کے یادگار ترین لمحے تھے۔ ان لمحوں میں اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ چاہے تو بلند و بالا پہاڑ سے ٹکرا کر اس میں اپنے اور بیوی کے لیے راستہ بنا سکتا ہے۔ ان لمحوں میں جو خوشی رستم نے محسوس کی تھی اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن پھر اگلے 2-3 روز میں ہی رستم کو اندازہ ہونے لگا کہ یہ خوشی دیر پا نہیں۔ در حقیقت نامہربان حالات نے رستم کی زندگی کا نقشہ ایک بار پھر تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اس تبدیلی کا آغاز راولپنڈی کے پولیس مقابلے کے بعد ہوا تھا۔ بعد ازاں بلی مار چودھریوں کے ساتھ سر لڑائی نے گرم جنگ کی شکل اختیار کر لی تھی، اور اب اوپر تلے اس کے ہاتھوں سے کئی قتل ہو چکے تھے۔ قانون اور وہ ایک بار پھر پوری شدت سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ نارپوریوں نے بھی ہر اگلی پچھلی کسر نکالنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ایسی صورت میں اگر بیوی نے اس سے دور رہنے کا فیصلہ کیا تھا تو ٹھیک ہی کیا تھا۔ رستم کے اپنے اندر سے بھی یہی آواز آ رہی تھی کہ وہ اپنی آگ میں بیوی کو گھسیٹے گا تو اس سے بڑی خود غرضی اور کوئی نہیں ہوگی، اور یہ خود غرضی عشق کی بدترین توہین کے زمرے میں آئے گی۔ محتمم بستی چھوڑنے سے پہلے اس کی ملاقات بیوی کے تایا معصوم اور اس کے دوست حاجی حیات خان سے ہوئی تھی۔ ان دونوں کی رائے بھی یہی تھی کہ رستم کو اکیلے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس ملاقات میں بیوی کے تایا کا کہا ہوا ایک فکرہ جیسے رستم کے دل پر نقش ہو گیا تھا، اور یہ فکرہ سننے کے فوراً بعد رستم نے محتمم بستی چھوڑنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ تایا معصوم نے ملتجی لہجے میں کہا تھا، شانی کی زندگی اور ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے رستم، تم کسی نیک ماں کے بچے ہو، مجھے یقین ہے تم ہم پر رحم کرو گے۔ رستم سرتپا کانپ گیا تھا۔ بیوی کا ایک بزرگ اس سے رحم کی درخواست کر رہا تھا۔ وہ بیوی جس کی پیشانی پر ایک شکن دیکھنے سے بہتر رستم سمجھتا تھا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چھن جائے اور اس کے جسم و جان سے محروم ہو جائے، اور پھر وہ چلا آیا تھا، ہر ناتا توڑ کر، ہر آس کا گلا گھونٹ کر۔ حقیقت زہر سے کڑوی، آگ سے بڑھ کر تلخ اور موت سے زیادہ نامہربان تھی، مگر اس حقیقت کو اپنے خون میں گھول کر پی گیا تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ آیا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ بستر پر بہر کر لیٹا رہا، جسم کی چھوٹی بڑی چوٹیں درد کا احساس جگاتی رہی، اس کے بند ہونٹوں کی خاموشی کراہتی رہی۔ وہ جانتا تھا آپ کو بڑی خاموشی کے ساتھ 2 مرتبہ آ کر اسے دیکھ چکی ہے۔ ابھی رات بھر میں اس نے نہ جانے ایسے کتنے چکر لگانے تھے۔ وہ اس کے لیے ہمیشہ ایسی ہی دیوانی تھی۔ جب رستم کی والدہ فوت ہوئی تو رستم کی عمر 19-20 سے زیادہ نہیں تھی۔ آپ کو زاہدہ نے اسے بڑی بہن کے ساتھ ساتھ ماں کا پیار بھی دیا تھا۔ ایسے ٹوٹ کر محبت کی تھی کہ شاید ہی کسی نے کی ہو۔ وہ رستم کو ایک کامیاب اور نیک آدمی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رستم ڈاکو بن گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ رستم کے رستم ڈاکو بننے کی کہانی نئی نہیں تھی، وہی جبر، ناانصافی اور پھر رد عمل کی صدیوں پرانی کتھا، وہی فسانہ لہو رنگ، وہی حکایت خونچ کا۔ رستم کو وہ رات کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس رات دیرینہ دشمنی کا دیو چنگھاڑتا ہوا آیا تھا اور ایک ہنستے بستے گھر کو تہو بالا کر گیا تھا۔ اپو کی شادی کموکی کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ اپو کا خاوند اکرام ذمہ داری کرتا تھا۔ 7-8 ایکڑ زمین تھی۔ اکرام کی زمین کے ساتھ حسن آباد کے نمبرداروں کے کھیت تھے۔ نمبردار گھرانے سے اکرام کے گھرانے کی پرانی رنجش چلی آ رہی تھی۔ وہ طاقتور اور بااثر لوگ تھے۔ اکرام معمولی کاشتکار تھا۔ نمبرداروں کے بیٹے اکثر اکرام کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ اپو کے ساتھ ساتھ اکرام کی شادی کو وہ مشکل 1 سال ہوا تھا کہ ایک جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا پانی کی باری پر ہوا تھا۔ نمبرداروں کے ایک کامے نے وقت سے پہلے ہی اکرام کا پانی کاٹ کر اپنے کھیتوں کو لگایا۔ اکرام نے اسے روکنا چاہا اور بات بڑھ گئی۔ نمبرداروں کی بہن جو حقوق کہلاتی تھی، وہ خود بھی کھیت میں کام کی نگرانی کرتی تھی، وہ اس وقت کھیتوں پر موجود تھی۔ اس نے اکرام کو گالیاں دی اور اکرام نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اس بات کا پتہ اکرام کے سسر یعنی رستم کے والد کو لگا تو وہ فوراً اکرام کے گاؤں پہنچے۔ انہوں نے اکرام کو سمجھایا کہ اس عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، یہ اس سے ایک بڑی غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے اکرام کو ساتھ اور نمبرداروں کی حویلی پہنچے تاکہ اکرام کو معافی منگوا سکیں۔ نمبرداروں نے ان کے لیے حویلی کا دروازہ نہیں کھولا اور بہانہ بنایا کہ بڑے نمبردار صاحب گاؤں سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ رستم کے والد اور اکرام ناکام گھر واپس آ گئے۔ رستم ان دنوں لاہور میں اپنے دوست افندی کے ساتھ مل کر بادامی باغ میں لوہے کی ڈھلائی کا کام شروع کر رہا تھا۔ اسے بہن کے سسرال میں ہونے والے جھگڑے کی خبر پہنچی تو گاؤں گیا۔
وہ رات گئے پہنچا تھا، ابھی بہن کے گھر سے کچھ دوری تھا کہ اسے ایک ہولناک خبر ملی۔ اس کے بہن کے گھر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اسے پتا چلا کہ نمبردار کرامت کے بیٹوں نے حملہ کر کے اس کے بہنوں اکرام کو شدید زخمی کر دیا ہے اور اس کی بہن آپو زاہدہ کو زبردست سے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ رستم کی رگوں میں لہو کی جگہ سیال آگ بہنے لگی۔ وہ تیزی سے نمبرداروں کے ڈیرے پر پہنچا۔ اس کی آپو وہیں پر لے جایا گیا تھا۔ جب وہ ڈیرے پر پہنچا تو اس نے اپنے باپ زخمی کو نمبرداروں کے بیٹوں کے قدموں پر سر رکھے دیکھا۔ وہ دردناک انداز میں روتے ہوئے ان سے رحم کی درخواستیں کر رہا تھا۔ نمبردار کے بیٹے سے ٹھوکریں رسید کر رہے تھے۔ وہ ٹھوکریں کھا کر ان کے پاؤں سے دور نہیں ہو رہا تھا، اور وہ کیسے ہوتا؟ ڈیرے کے بند دروازوں کے پیچھے اس کی بیٹی تھی۔ اس کی جان اور آبرو دونوں خطرے میں تھے۔ رستم نے باپ کی حالت میں دیکھا تو سرتپا آگ بن گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا جوان خون اس حیران اندیشی سے بے نیاز کر کے نمبرداروں سے ٹکرا دیتا، اس کا زخمی باپ بازو پھیلا کر اس کے سامنے آ گیا۔ نہیں رستم، اس نے چلا کر کہا، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ہم ان سے نہیں لڑنا، غلطی ہماری ہے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ رستم بدستور بفرا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے اسے تھپڑ مارے اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر وہ رستم کی طرف سے نمبرداروں سے معافی مانگنے لگا۔ یہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اس کی طرف سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، غلطی ہماری ہے، ہم تمہارے گناہگار ہیں، ہمارے ساتھ جو جی چاہے کر لو، لیکن میری بچی بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ جبر عاجزی کا خون پیتا ہے اور مزید پھلتا پھولتا ہے۔ اس کے چہرے پر مزید سرخی آتی ہے۔ وہاں اس منحوس رات کو اس منحوس ڈیرے کے ناپاک دہلیز پر یہی کچھ ہو رہا تھا۔ بیٹی کا در سے کراتے ہوئے بوڑھے کی ساری آہو بکا بیکار جا رہی تھی۔ ہاں، ایسا اس لیے ہوتا کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ رستم کے رستم ڈاکو بننے کی کہانی بہت پرانی ہے، وہی داستان لہو رنگ، وہی حکایت خوچکاں۔ بوڑھا بلک رہا تھا۔ اس کا جوان سال بیٹا باپ کے حکم سے ساکت کھڑا تھا۔ پھر کسی اندرونی کمرے سے زاہدہ کی کربناک چیخیں سنائی دی، بچاؤ، خدا کے لیے بچاؤ۔ جب زاہدہ اس انداز میں فریاد بلند کرتی ہے تو کوئی رستم اپنی جگہ ساکت کھڑا نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی کوئی باپ مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ رستم کے باپ نے اغوا کنندگان کے بے رحم قدموں سے سر اٹھایا اور غم سے بے حال ہو کر ڈیرے کے بند دروازوں کی طرف لپکا تھا۔ یہ لپک ایک طرح سے جوان بیٹے کے لیے بھی اشارہ تھی۔ اب وہ مزید ساکت کھڑا نہ رہے۔ رستم نے یہ اشارہ موصول کیا تھا اور دیوانوار نمبرداروں کے بیٹوں کی طرف بڑھا تھا۔ اگلے 3-4 منٹ میں جو کچھ ہوا وہ بادل کی گرج، بجلی کی کڑک اور طوفان کی بدترین یورش سے مشابہ تھا۔ نوجوان رستم اپنی بہن کی حفاظت کے لیے سرتپا قہر بن کر ڈیرے والوں سے ٹکرا گیا تھا۔ اس کے بازو میں گولی لگی تھی، لیکن اس کے ایک گولی کے بدلے اپنے دشمنوں کے جسموں میں اس نے کم و بیش 5 برسٹ اتار دیے۔ یہ برسٹ انہی سے چھینی گئی ایک 7mm گن سے مارے گئے تھے۔ نمبردار کرمت علی کے 2 بیٹوں اور ایک داماد سمیت 4 افراد موقع پر ہلاک ہوئے، جبکہ نمبردار کرامت کا ایک اور کاما ہسپتال میں پہنچ کر چل بسا۔ اپنی آپوں کو لے کر جب رستم اسلحہ لہراتا ڈیرے سے نکلا تو دوروں نزدیک کسی مد مقابل کا پتہ نہ تھا۔ جو 2-4 بچ نکلے تھے وہ جان بچا کر بھاگ گئے تھے۔ رستم کا والد ڈیرے کے برآمدے میں زخمی پڑا تھا۔ اس کے سینے میں 2 گولیاں لگی تھی۔ وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جان کنی کی کیفیت تھی، مگر بیٹی کا ہاتھ بھائی کے مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں دیکھ کر یہ کیفیت یوں غائب ہو گئی تھی جیسے صحرا کی دھوپ گھٹاؤں کی آمد سے پہلے غائب ہو جاتی ہے۔ رستم اور اکرام کے ساتھیوں نے رستم کے باپ کو ہسپتال تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سرخرو بوڑھے نے راستے میں ہی جان دے دی۔ اکرام کو بھی نہایت مخدوش حالت میں لاہور کے میو ہسپتال پہنچایا گیا۔ حاکم کو تھپڑ مارنے کے جرم میں نمبرداروں نے اس کے جسم زخم کر دیا تھا اور دائیں ہاتھ کلائی سے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ زیادہ خون بہ جانے کے سبب لگتا تھا کہ اکرام بچ نہیں پائے گا، لیکن اس کی زندگی باقی تھی، لہذا اسے بچانے کے لیے ڈاکٹروں کی کوششیں کامیاب رہی۔ اس کے بعد کی کہانی تو طویل ہے مگر انسنی اور انوکھی نہیں۔ رستم کے دشمن طاقتور تھے اور پولیس اکثر طاقتوروں کا ساتھ ہوتی ہے۔ انصاف کی توقع ابز تھی۔ رستم کچھ عرصہ کراچی میں چھپا رہا، پھر علاقہ غیر کی طرف نکل گیا۔ وہی اس کے تعلقات ایک بڑے ڈکیت گینگ سے ہو گئے۔ ڈیرے والے خونی واقعے کی تقریباً 1 سال بعد ایک تاریخ رات میں رستم ایک بار پھر اپنے آپو زاہدہ کی گاؤں میں نمودار ہوا، لیکن اس رات وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کے گروہ کے کئی خطرناک آدمی تھے۔ اس نے پہلے نمبردار کی حویلی پر حملہ بولا اور نمبردار کرامت کے 2 بھائیوں کو قتل کر کے انہیں کی تجوری سے کئی لاکھ کے زیورات اور کئی لاکھ نقد لوٹ لیے۔ نمبردار کرامت نے اکرام پر کئی مقدمات بنوا رکھے تھے اور اس کی 3/4 زمین پر بھی قابض ہو چکا تھا۔ اس زمین کی قیمت ڈاکو رستم سیال نے نمبردار کرامت کی تجوری سے پوری کر لی۔ اکرام ان دونوں ضمانت پر گھر آیا ہوا تھا۔ ڈاکے اور قتل کے بعد رستم نے بیمار بہن اور بہنوں کو اپنے ساتھ لیا اور علاقہ غیر میں لے آیا۔ رستم اب ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ واپس جائے، لیکن دوسری طرف وہ انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے انہیں کچھ عرصہ بڑی رازداری کے ساتھ ہری پور میں رکھا، پھر انہیں گوجر خان کے اس قریبی قصبے میں لے آیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی بہن اور بہنوں کے لیے مقام محفوظ ترین ہے۔ ان کی یہاں موجودگی کے بارے میں آج تک زوار اور شہری کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ رستم نے بڑی بہن اور بہنوئی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھوا کر یہ قسم لے رکھی تھی کہ وہ کسی بھی صورت اس قصبے سے باہر نہیں نکلیں گے۔
ان دونوں کا کوئی ایسا ارادہ تھا بھی نہیں جس کے لیے انہیں باہر نکلنے کی شدید تمنا ہوتی۔ اب ان کے 2 بچے تھے اور انہوں نے اپنی مختصر سی دنیا اسی چھوٹے سے گاؤں نما قصبے کے اندر بنا لی تھی۔ قصبے کے ساتھ ہی کچھ زمین تھی جسے اکرام کھیت مزدوروں کے ذریعے کاشت کرواتا تھا۔ اس زمین سے اسے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ اس کا چھوٹا سا گھرانہ خوشحالی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اس قصبے میں اکرام محمد شریف کے نام سے مقیم تھا اور مقامی لوگ اسے اسی نام سے جانتے تھے۔ رستم کی ابو زاہدہ بھی اصل نام کے بجائے نسرین کے نام سے یہاں مقیم تھی۔ سوچتے سوچتے رات کے کسی پہر اسے نیند آ گئی۔ صبح سویرے آنکھ کھلی تو ٹانگوں پر دباؤ کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ کے اس نے دیکھا ابو زاہدہ پائنتی کی طرف بیٹھی ہولے ہولے روئی کے ساتھ اس کی پنڈلیوں کے زخموں کو صاف کر رہی تھی۔ رستم نے جلدی سے روئی ان کے ہاتھ سے لے لی۔ آپو کیا کرتی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ قدرے بیزاری سے بولا۔ آپو نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تجھے ماں کی طرح دیکھتی ہوں، تیری ذرا سی تکلیف پر دل رونے لگتا ہے، یہ تو پھر اتنے سارے زخم ہیں۔ رستم نے اسے اپنی چوٹوں کے حوالے سے تسلی شفی دی۔ کچھ دیر بعد آپو اس موضوع کی طرف آگئی جس سے رستم بچنا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھوں میں تھوڑی سی شوخی بھر کر رستم کی طرف دیکھا اور بولی، رستم جاتے ہوئے تم نے کہا تھا اس مرتبہ آؤں گا تو کڑی ساتھ لے کر آؤں گا، بتا لایا ہے کہ نہیں؟ نہیں، رستم نے توقع کے بعد ہولے سے کہا۔ میری طرف دیکھ کر بات کر۔ ابو زاہدہ نے تھوڑا سا مزید جھجک کر رستم کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ خاموش رہا۔ کیا بات ہے رستم، تو ایک دم اکھڑا اکھڑا سا لگتا ہے، کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ رستم کے جی میں آئی کہ کہہ دے ہاں مسئلہ ہو گیا ہے، وہ اب نہیں آئے گی، شاید کبھی نہیں۔ مگر پھر اسے بہنوئی اکرام کی بات یاد آئی۔ اکرام نے کہا تھا بہن سے کوئی دل شکنی کی بات نہ کرنا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، آپو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ابھی وہ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ ابھی کتنا انتظار کروانا ہے اس نے؟ آپو ہمارا اس پر کوئی زور تو نہیں ہے نا، ہم اس کا راستہ دیکھ سکتے ہیں، پکڑ کر تو نہیں لا سکتے۔ اگر فرض کیا وہ نہ بھی آئے تو یہ دکھ سہنا پڑے گا ہمیں، خبردار ایسی بات کی تو۔ آپ نے اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کیوں نہیں آئے گی وہ، اسے آنا پڑے گا۔ تو نے جس طرح چاہا ہے، اسے وہ پتھر اور لوہے کی بھی ہوگی تو موم ہو جائے گی، اگر نہ ہوگی تو پھر وہ عورت نہیں ہے۔ کیسے ہی باتیں کرتی ہو آپو، میں نے کیا کیا ہے اس کے لیے؟ اگر کچھ کیا ہے تو اس نے کیا ہے۔ کیوں نہیں کیا تم نے؟ آپ نے لاڈ سے اس کا سر چوما، تو نے اس کے لیے خود کو بدلا ہے، اپنے سارے سنگی ساتھی چھوڑے ہیں، اپنی ہر دوستی دشمنی بھلائی ہے، حلال روٹی کی روزی کی طرف آیا ہے، نیکی کا راستہ چنا ہے، اپنی پوری حیات کا نقشہ بدل کر دکھایا ہے تو نے۔ وہ اوپر والا کیوں تیری مدد نہیں کرے گا؟ اور وہ خود کیوں تیری طرف نہیں آئے گی؟ وہ آئے گی اور اسے آنا پڑے گا۔ اگر راستے میں کوئی چھوٹی موٹی رکاوٹ بھی آئی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، تو دیکھ لینا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں رات دن تم دونوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ رستم سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بڑی بہن کی باتیں اس کے دل کو مزید زخمی کر رہی تھی۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا رستم اپنا سب کچھ لٹا آیا ہے، اور جو باقی بچا ہے وہ بھی جلد لٹانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ ابھی اسے نیکی کے راستے کا راہی سمجھ رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ صبح بھر کی پولیس پھانسی کا پھندا لے کر اس راہی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ وقت کے سارے اشارے ماضی کی طرف لوٹ گئے ہیں، سارے کے سارے۔ آپو زاہدہ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی الماری کی طرف گئی۔ وہاں سے وہ سرخ رنگ کا ایک خوبصورت کامدار جوڑا نکال لائی۔ یہ دیکھ رستم، میں نے تیری بوٹی کا جوڑا بھی بنا لیا ہے، سمجھ لے روپے میں سے 12 آنے کا کام میں نے مکمل کر لیے ہیں۔ ایک بڑا ہار اور 2 چوڑیاں تو میں نے اسے اپنے زیوروں میں سے ڈالنی ہے۔ تو جو مرضی کہہ لے، لیکن یہ کام تو میں نے کرنا ہی ہے۔ بیبے جی کے دیے ہوئے 4 کڑوں میں سے 2 کڑے بھی تیری بوٹی کی ہے۔ باقی جو زیور چاہے وہ تو مجھے شہر سے لا دینا، کم از کم 3 سیٹ تو ضرور ہونے چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، 1.5 لاکھ کا خرچہ ہو جائے گا۔ پچھلی دفعہ تو نے بتایا تھا کہ لاہور میں افندی کے ساتھ لوہے کا کام چل نکلا ہے۔ ابا جی کہا کرتے تھے چلتے کام میں سے ضرورت کے مطابق پیسہ نکال لیا جائے تو زیادہ فرق نہیں پڑتا، آئی چلائی ہوتی رہتی ہے۔ پھر ذرا وہ توقف کر کے بولی، افندی کے ساتھ معاملہ ٹھیک چل رہا ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، رستم نے کہا۔ وہ خود بھی ٹھیک ہے؟ ہاں، رستم نے مختصر جواب دیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر رات بھر ٹوٹی ٹانگوں کے ساتھ رسے سے الٹے لٹکے رہنا ٹھیک ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہی ہے، اور اگر اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر صبح دم جان دے دینا ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکا۔ اس دوران میں آپو زاہدہ کے دونوں بچے سرمد اور راشی بھی جاگ گئے۔ وہ مامو مامو کہتے ہوئے رستم کے دونوں پہلوؤں میں بیٹھ گئے۔ پہلے تو اس کی چوٹوں اور زخموں کو دیکھ کر پریشان ہوئے، پھر دھیرے دھیرے معمول پر آ گئے اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ آشی حسب عادت اس کے ساتھ لگ کر بیٹھے اور گود میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سرکاری پسٹل کو رستم نے رات ہی کو 4 روپے کے نیچے چھپا دیا تھا، لیکن موثر اور 1 فٹ لمبا چھرا ابھی تک اس کی قمیض کے نیچے تھا۔
رستم کو اندیشہ تھا کہیں پھولوں جیسی یہ بھانجی جان لیوا اسلحے کی سختی سے نہ چھو جائے۔ ایسے میں بڑی بہن کے سامنے راز فاش ہو سکتا تھا کہ رستم خوفناک ہتھیاروں کے ساتھ یہاں پہنچا ہے۔ وہ بھانجی کو خود سے ذرا فاصلے پر رکھنے کی کوشش کرنے لگا، اور بات صرف بھانجی کی ہی نہیں تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اب ساری دنیا کو ہی خود سے ذرا دور رکھنے کی کوشش کرے۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اس کے گرد موت کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور اب وہ زیادہ دیر جیتے جاگتے لوگوں میں نہیں رہ سکے گا۔ وہ بھانج اور بھانجی سے بڑی محبت سے باتیں کرتا رہا۔ وہ اس سے شہروں کے شہر لاہور کی باتیں پوچھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا ماموں لاہور سے نہیں، خوخار توح شام کی حویلی سے نکل کر آیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں لاہور کے نظاروں کے بجائے سرکنڈوں میں بکھری ہوئی لاشوں کے مناظر ہیں، اور اس کے لباس میں لاہور کی کوئی سوغات نہیں، سرکنڈے کاٹنے والا ایک فٹ لمبا چھرا ہے، ایسا چھرا جس کی دھار پر کہ مقتولوں کا خون ہے۔ آپو زاہدہ اس کے لیے دیسی گھی میں مرغی بھون رہی تھی، حلوہ بنا رہی تھی، پراٹھے تیار کر رہی تھی، اور وہ اس کے سامنے نارمل آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باورچی خانے کی طرف سے آپو زاہدہ کی آواز آئی، رستم اٹھ جا، پیشی کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لے۔ رستم نے اچھا کہا اور کمرے کی طرف جانے کے بجائے سستی سے سیدھا چڑھتا ہوا چھت پر چلا گیا۔ اس کے سینے میں ایک آگ تھی، اور یہ آگ لمحہ بہ لمحہ اس کے رگو پے میں پھیلتی جا رہی تھی۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ ارد گرد آنے والی آوازیں اس کی پھکاروں میں دب کر رہ جاتی تھی۔ اس کی روح جیسے اس آگ کی جان لیوا تپش میں رقص بسمل کر رہی تھی۔ رات 11 بجے کے قریب رستم کو ایک اور ذہنی جھٹکا لگا۔ اسے اپنے بہنوں اکرام سے ایسی توقع نہیں تھی۔ اکرام نے اپنی سمجھ کے مطابق شاید اچھا ہی کیا ہو، لیکن رستم کے نقطہ نظر سے یہ ہرگز مناسب نہیں تھا۔ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور زوار اور شہری اندر آگئے۔ ان کے ساتھ چادر میں لپٹی ہوئی ایک اور لڑکی بھی تھی۔ زوار تیزی سے آگے بڑھا، پھر اس کا چوڑا سینہ رستم کے کشادہ سینے سے آن ملا۔ دونوں بغلگیر ہوئے شہری بھی آنکھوں میں آنسو لیے سامنے کھڑی تھی۔ رستم نے بے ساختہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی ساتھی لڑکی اندر چلی گئی تھی۔ رستم نے شکوہ کنہ نظروں سے بنوئی اکرام کی طرف دیکھا۔ وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ زوار نے نگاہوں کے اس ٹکراؤ کو محسوس کرتے ہوئے کہا، رستم بھائی، اکرام کو گھورنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے صرف اطلاع دی تھی کہ تم آئے ہوئے ہو۔ باقی کی ساری کاروائی ہماری اپنی ہے، اور تم تفصیل سے سنو گے تو مان لو گے کہ ہمارا یہاں آنا، خاص طور سے میرا آنا، بہتر تھا۔ معزز سامعین حضرات، رستم کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔